الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی سنت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض، کیا حال ہے، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں، جو کہ سارا خلاف سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائے وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں ہے۔ سلام کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ ہوں۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہے۔ عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم ہی سلام ہے، مگر سلام کے بعد دوسرے صیغے بھی ہیں۔ مثلا کوئی آ کر صرف کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے، اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا یا السلام علیکم ہی کہہ دیا یا صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب ہو گیا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اگر ہو سکے تو بس میں سوار ہوں، کسی ہسپتال میں جانا پڑے، کسی ہوٹل میں داخل ہو جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، سلام کر دیا کریں۔ یہ دو الفاظ زبان پر تو بہت ہی ہلکے ہیں، مگر ان کے فوائد و ثمرات بہت ہی زیادہ ہیں۔ بعض صحابہ کرام صرف سلام کی غرض سے بازار میں جایا کرتے تھے۔ طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بازار چلنے کو کہا۔ میں نے عرض کیا، بازار جا کر کیا کریں گے؟ آپ وہاں نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ یہیں ہمارے پاس تشریف رکھیں، ہم باتیں کریں گے۔ فرمایا، اے بڑے پیٹ والے، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کی عادت بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے زیادہ کو اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سوال پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیچھے سے آنے والا آگے والے کو سلام کرے۔ جب کوئی کسی کا سلام لائے تو اس طرح جواب دے، علیکہ و علیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو۔ حضرت غالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے بتایا کہ میرے والد ماجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر۔ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ و علی ابیک السلام، یعنی تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک اللہ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ جب گھر